عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں، جس سے وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہاں کا سکون محسوس کرتا ہے۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا بھی ہر ظلم و زیادتی ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کے ایک گلاس پانی پکڑا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا بھی نہیں، ہاں مگر موقع ملے تو اسے چومنا چاٹنا فرض العین سمجھتے ہیں۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں، میت کا منہ ڈھانپ دے، یہ مرد نہ دیکھے۔ اللہ کی قسم، زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار و توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ تم ایک پری کی ماں ہو، اللہ تمہیں درندوں سے محفوظ رکھے۔